السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی سیریا میں جو زلزلے آئے ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ ترکی میں تو سارے مسلمان ہی ہیں، سیریا میں بھی مسلمان ہیں، تو پھر یہ عذاب مسلمانوں پر کیوں آیا؟ اس کو عذاب کہا جائے گا یا کچھ اور کہا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے زلزلے کیوں لے کر آتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ حدیث سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس طرح کے زلزلے اور اس طرح کی آسمانی آفتیں اور مصیبتیں ایمان والوں کے اوپر جب آتی ہیں تو یہ کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والے کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، ایمان والے کو، مسلمان کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس کو آ جاتی ہے، کوئی رنج اور غم اس کو لگ جاتا ہے، کسی پرابلمز کا وہ شکار ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے اوپر جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں، جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں، اگر ہم ان پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو یہ آفت، یہ مصیبت ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا اور جنت میں اونچے مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر نعمت ملے تو اس پر شکر کرنے سے وہ نعمت ایمان والے کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت پر صبر کرنا یہ ایمان والے کے لیے نیکیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال ہر صورت میں ایک مسلمان کے مزے ہی مزے ہیں۔ مصیبتوں پر صبر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور انعام عطا فرماتا ہے، اور شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمت کو بھی بڑھاتا ہے، اور اس نعمت کو استعمال ہم کرتے ہیں لیکن اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ اب یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو طاقت والا اللہ ہے۔ آفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کبھی تو ہمارے گناہوں کو ختم فرماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور آفت کے ذریعے جنت میں ہمیں اونچے مقام دلانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم سب آزمائے جا رہے ہیں، اور یہ آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایمان والا اگر آزمائش پر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یہ آزمائش اس کے لیے جنت میں اور مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے میں، نیکیوں کو حاصل کرانے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب ہمارے لیے رحمت بھی ہیں اور ہمارے لیے زحمت بھی ہیں۔ اگر مصیبت کے آنے پر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہوا، ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہ ہوا، ہم دعا اور استغفار کی طرف نہ لپکے، ہمارے سجدے نہیں بڑھے، ہمارا اللہ کے سامنے رونا نہیں بڑھا، بلکہ آفت اور مصیبت آنے کے بعد ہم اللہ سے اور دور ہو گئے، ہم یہ کہنے لگے کہ اللہ ساری مشکلیں ہمارے اوپر لے کر آتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق بڑھ گیا ہمارا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑھ گیا، اللہ سے تعلق اور بڑھ گیا، اللہ کی یاد دل میں اور بڑھ گئی، تو پھر یہی مصیبت، یہی آفت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ہمارے اونچے مقام بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو سیریا میں، ترکی میں جو یہ زلزلے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کو ہم صبر کر کے اور اللہ سے دعا کر کے، استغفار کر کے اس آزمائش کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور واویلا مچا کے، ناشکری کر کے، اللہ سے شکایتیں کر کے اس آزمائش کو اپنے لیے ناکامی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر جو بھی سیلاب آئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، جو بھی کچھ ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
کہ انسان آزمائے جائیں گے، ایمان والے بھی آزمائے جائیں گے۔ ایمان والے اس لیے آزمائے جائیں گے تاکہ وہ ایمان پر کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے یہ پتہ چل سکے۔ اور لوگ اس لیے آزمائے جائیں گے تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں، وہ یہ جان لیں کہ طاقت کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے، وہ یہ جان سکیں کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور صحیح راستے کو پہچان سکیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے۔ تو توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ایسے موقع پر بہت ضروری ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو ترکی کے اور سیریا کے مسلمانوں پر یہ جو آزمائش آئی ہے، بہت جلد انشاءاللہ اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا دروازہ کھلنے والا ہے، جس سے دنیا میں تو نفع ہوگا ہی، آخرت کی کامیابی تو بہت اونچی ملے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی چیز ہمارے لیے عذاب کب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کب ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔